بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ جو موضوع اور ٹاپک چل رہا ہے جنات اور شیاطین کی دنیا، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ پچھلے درس میں جادو اور اسی طرح سے شیطان جنات کا جو اثر ہوتا ہے اس کے علاج کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور علاج کے تعلق سے یہ بیان ہوا تھا کہ کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہر بیماری کا علاج نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی بیان ہوا تھا کہ شیاطین، جنات، جادوگر کتنے بھی طاقتور، پاورفل کیوں نہ ہو جائیں، لیکن حقیقت میں یہ حقیر مخلوق ہیں، بڑے ہی کمزور مخلوق ہیں، اور ایک مومن کے ایمان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مومن جتنا ایمان مضبوط ایمان والا ہوگا، اتنا ان کی چال، ان کا مکر، ان کی مکاریاں، یہ سب مومن کے ایمان کے سامنے فیل ہیں۔ اسی طرح سے علاج کے تعلق سے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اگر ایمان ہونے کے باوجود بعض دفعہ جنات اور شیاطین کا حملہ انسان پر، مسلمان پر ہو جاتا ہے، تو یہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ان جنات اور شیاطین کا حملہ ہوتا ہے۔ پھر بھائیو، علاج کے تعلق سے ایک بات یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ ایک علاج ہوتا ہے کسی بیماری کے لگنے سے پہلے، کسی بھی بیماری کے لگنے سے پہلے اس کا علاج کیا جائے۔ ایک علاج ہوتا ہے بیماری کے لگنے کے بعد۔ بیماری کے لگنے سے پہلے اگر علاج کی بات کی جائے، یعنی جنات اور شیاطین اور جادوگروں کا یہ اثر ہونے سے پہلے اس کے علاج کی بات کی جائے، تو ہماری شریعت، ہمارا اسلام، ہماری رہنمائی اس بات کی طرف کرتا ہے کہ آدمی کو اذکار کا پابند ہونا چاہیے، اذکار کا پابند ہونا چاہیے۔ خاص طور پر صبح شام کے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی بیماری لگی نہیں ہے آپ کو، ابھی کسی جادو کا اثر نہیں ہوا، کسی بھی شیطان اور جنات کا حملہ نہیں ہوا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے محفوظ رہیں تو صبح اور شام کے جو اذکار بتائے گئے ہیں شریعت کے اندر، ان کا پابند بن جائے، ان کو پابندی کے ساتھ پڑھیں تو ان کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے، بہت سارے اذکار مسنونہ جو ہماری شریعت ہمیں بیان کرتی ہے، ہر کام سے پہلے، ہر کام کے بعد ذکر ہے، دعا ہے۔ کتنے کام ایسے ہیں کہ جن کو شروع کرنے کے لیے دعا، ذکر کا، اور اسی طرح سے کام ختم کرنے کے بعد دعا اور ذکر کا ثبوت ملتا ہے، اور کتنی دعائیں ایسی ہیں جن میں تعوذ ہے، شیطان سے پناہ مانگی گئی ہیں، اور کتنے ایسے صبح شام کے اذکار ہیں کہ جن کی پابندی سے شیطان سے حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ تو ان اذکار کا، ان دعاؤں کا انسان اگر پابند بن جائے تو بیماری لگنے سے پہلے، پریشانی آنے سے پہلے وہ ان سے محفوظ اپنے آپ کو کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری شریعت، ہمارا اسلام، ہمارے نبی، ہمارا قرآن ہمیں اس چیز کی رہنمائی بھی کرتا ہے کہ سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے۔ سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑی اللہ کی یاد کرنے کی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر کی کتاب ہے،
یعنی اللہ کو یاد کرنے کی کتاب ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن آپ پر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے، یعنی ہر بیماری سے نجات حاصل کرنے کی دوا ہے، یہ علاج ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ایسا قرآن نازل فرمایا ہے کہ جس میں شفا ہے، مومنوں کے لیے علاج ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من اللہ وشفاء لما فی الصدور، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے اور ایک شفا دوا اور علاج والی چیز آئی ہے۔ تو قرآن مجید یہ سب سے بڑا علاج ہے، سب سے بڑا ذکر ہے اور سب سے بڑا شفا پہنچانے والی یہ کتاب ہے۔ علاج کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں اور آپ کو اگر یہاں پر پھل نہیں مل رہا ہے، اس کا نتیجہ نہیں مل رہا ہے، تو قیامت کے دن آپ کا ثواب پکا ہے۔ آپ صبر کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے کسی بھی قسم کی، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں تو آپ کا ثواب اللہ کے یہاں آخرت میں جنت کی شکل میں محفوظ ہے، پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں کا ثواب آپ کو آخرت میں دینے والا ہے۔ لیکن آپ مصیبت آنے کے بعد جو ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، ایمان کو نہ بیچیں۔ اخیر میں نے بات بتائی تھی علاج کے چکر میں کس طرح سے لوگ پریشان ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر ڈالتے ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جادوگری کے تعلق سے ایک بات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اور اس کی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ اے فرعون تم اور تمہارے یہ جادوگر جو جادو کا کرتب دکھا رہے ہیں، جو جادو لے کر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا، اس کو مٹا دے گا، اس کو ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والے کے عمل کو کبھی بھی درستگی عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جادو کا علاج بتایا ہے کہ اللہ کے پاس جادو کا توڑ ہے، اللہ کے پاس جادو کا علاج ہے، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے اسلام میں جادو کا علاج موجود ہے۔ اور یہ جادوگری کا اثر جو ہوتا ہے یا جادو جن پر اثر ہوتا ہے یہ انہی پر ہوتا ہے جو شیطانوں کے دوست ہوتے ہیں یا شیطانوں کے ولی ہوتے ہیں، شیطانوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انہی پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے علاج کے تعلق سے دیکھو جادو کا علاج یا جنات اور شیاطین کا علاج، دیکھو علاج لگ بھگ دونوں کا ملتا جلتا ہے، لیکن میں دونوں میں فرق کروں گا۔ حالانکہ جادو کا علاج اور جنات اور شیاطین کا علاج وہ اکثر چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن پہلے میں جادو کے علاج سے بات شروع کرتا ہوں۔ کچھ تھوڑا سا فرق ہے جادو کے علاج کے تعلق سے۔ خاص طور پر ہمارے یہاں جو علاج کا طریقہ پایا جاتا ہے کہ مخصوص جس طرح سے جسمانی علاج کے لیے مخصوص ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کے پاس ڈگری ہولڈر، انسان کو کہ جسم میں کوئی مخصوص بیماری لگ جائے تو انسان مخصوص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس سے علاج کرواتا ہے۔ لیکن جادو کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں علاج کروانے کے لیے کسی مخصوص اس کے راقی کو تلاش کرنا اور کسی کو اسپیشلسٹ سمجھنا یہ شریعت کے اندر درست چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو کوئی تکلیف آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دم کروانے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے اور ہر دفعہ آپ سے ہی دم کرنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ خود بھی اپنا علاج کرتے تھے، اپنے گھر والوں کا علاج کرتے تھے، اپنی اولاد کا علاج کرتے تھے، خود ہی علاج کرتے تھے۔ لہٰذا اس تعلق سے سب سے پہلی ذہنیت لوگوں کی یہ بنانی چاہیے، یہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ مجھ پر اگر شیطان کا حملہ ہوا ہے یا جادو ہوا ہے تو میں اس کے لیے کسی اسپیشلسٹ آدمی کو تلاش کروں اور جس نے اس کو اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کر لیا ہے۔
نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ اسلاف کے زمانے میں کوئی بھی اس کا علاج کرنے کا کوئی مخصوص آدمی نہیں ہوتا تھا یا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا تھا کہ جس نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہو. یہ طریقہ درست نہیں ہے. انسان کو خود بھی اپنا علاج کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کا علاج کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیسے علاج کریں، ہم تو جاہل ہیں. بھائی آپ کو جو صورتیں آتی وہی پڑھیے. آپ تاثیر اللہ کے کلام میں ہے، تاثیر اللہ کے کلام میں ہے. آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیجیے. آپ کو آیت الکرسی آتی ہے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیجیے. آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آتی ہیں وہ پڑھ کے دم کیجیے اپنے آپ پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پر. آپ کو قل اللہ احد آتی ہے، قل اعوذ برب الناس آتی ہے، قل اعوذ بالفلق آتی ہے، وہ پڑھ کے آپ اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر دم کیجیے. لیکن کیا ہے کہ یہ تصور ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم کیسے دم کریں. بھائی آپ کو جو کچھ آتا ہے وہ آپ پڑھ کے دم کیجیے. اور اگر آپ کو نہیں آتا تو کیوں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قصور آپ کا ہے. آپ کیوں قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ آپ کے اندر جذبہ کیوں نہیں ہے قرآن پڑھنا سیکھنے کے؟ بھائی آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو نمازوں میں جو صورتیں پڑھتے ہیں 4-5 صورتیں یاد ہیں. سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہے نا. سورہ فاتحہ سب سے بڑا رقیہ ہے، سب سے بڑا دم ہے، سب سے بڑی شفا والی صورت ہے. تو وہ پڑھ کے دم کیجئے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ دم کریں گے تو علاج نہیں ہوگا. ایمان آپ کا ہونا چاہیے کہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ شفا والی ہے، اس میں علاج موجود ہے اور اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے دم کرتے تھے، صحابہ کرام بھی دم کرتے تھے. اس قرآن میں تاثیر ہے. تو اپنے گھروں میں اگر بچوں پہ نظر لگ جائے، آئیے شیخ صاحب دم کر دیجیے. بھائی آپ خود کیجئے، اپنی بیوی کو بولیے، آپ کے گھر میں جو قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو بولیے. ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن کا حافظ ہی ہو اس میں، یا کوئی علامہ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو. ضروری نہیں ہے اس میں، ضروری نہیں ہے. آپ کو جو کچھ قرآن آتا ہے آپ اس نیت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ پڑھیے کہ یہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر تاثیر ہے اور اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. تو اسلاف کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ملتا تھا. حالانکہ بعض لوگوں کا اعتراض ہوا، میں اس بات کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ شیخ صاحب پہلے یہاں پہ رقیہ کرتے تھے، لیکن جب ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے اور اس کی خرابیاں ہیں، وہ خرابیاں میں اس کے لیے ایک الگ سے درس رکھوں گا کہ رقیہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، دینی کتنے نقصانات ہیں، اس کے لیے میں الگ سے درس رکھوں گا. اور شیخ صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کے لیے ایک الگ سے ہی درس رکھنا آدھا گھنٹے کا، جس میں اس کے نقصانات بیان کرنا. یہ اتنی موٹی کتاب ہے نا، یہ 2 جلدوں میں اس کے بہت سارے نقصانات بیان کیے گئے ہیں رقیہ سینٹر کے. ایک نقصان تو میں بھی بیان کر دوں. جس نے بھی اپنے آپ کو رقیے کے لیے فارغ کیا ہے یا اس نے اپنا پیشہ بنایا ہے یا رقیے کا اسپیشلسٹ بن گیا ہے، یہ رقیے کے راستے سے شیطان 3 چیزوں کے ساتھ اس کے ساتھ فتنہ کرتا ہے: دولت، شہرت اور عورت. رقیہ کرنے والا یا تو دولت کے فتنے میں مبتلا ہوا ہے، تھوڑے دن تو وہ کرے گا فری میں، اس کے بعد کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 1000، کوئی 2000، کوئی 5000. پھر ہم نے ایسے رقیہ کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں، پھر وہ غریبوں کا رقیہ نہیں کرتے ہیں. پتہ چل جائے نا یار یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، پھر ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بلاتے ہیں نا کہیں باہر، میں گاڑی سے آؤں گا، کرایہ بھاڑا آپ کو دینا پڑے گا. پھر ان کی ڈیمانڈ فلائٹ کا دن ٹکٹ دینا پڑے گا، ان کی ڈیمانڈ 50,000 دینے پڑیں گے. اور اس طرح سے شیطان ان کو دولت کے نشے میں چور کرتا ہے، اس طرح سے دولت کی فتنے میں مبتلا کرتا ہے. دوسرا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ شہرت کا فتنہ. پھر آدمی کیا سمجھتا ہے رقیہ کرنے والا، یار میں بڑا پوچھا ہوا ہوں اور لوگ میرے بھکت ہو گئے ہیں اور مجھے ماننے لگ گئے ہیں. پھر وہ اپنے آپ میں ہی عجب کا شکار ہوتا ہے کہ یار میرے اندر تاثیر ہے، یار میں نے فلاں کا علاج کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ سارا کچھ شفا دینے والا اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے. اس کی کیا اوقات ہے شفا دینے؟ شفا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن ایسا عجب، ایسا غرور میں ہوتا ہے اس کے اندر کہ اپنے آپ کو ہی وراقی سب سے بڑا علاج کرنے والا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. اور تیسرا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. عورت، بھائی اکثر عورتیں ہوتی اس معاملے میں، علاج ان کا کیا جاتا ہے عورتیں ہوتی. ابھی ایک معاملہ کسی راقی نے فون کیا جے پور سے مجھے، کیا شیخ صاحب ایک لڑکی کا میں نے علاج کیا، 20 سال کی لڑکی، اس کا علاج کیا میں نے اور اللہ کے حکم سے علاج ہو گیا، عاشق جن تھا، اب وہ مجھے
نکاح کا پیغام بھیج رہی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیسے کانٹیکٹ میں آئی آپ کے، کس طرح سے رابطہ ہوا؟ کہا میں نے اس سے واٹس ایپ پر میں نے لکھ دیا تھا کہ بھائی یہ رقیہ سنا کرو آپ، تو اس طرح سے وہ میرا نمبر پا گئی، میں نے نمبر دیے تھے، اب وہ مجھے میسج کر رہی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو مجھ سے مشورہ لے رہا ہے وہ راقی کہ بھائی میں اس سے شادی کر لوں کیا؟ میں نے کہا کہ بھائی اگر واقعی وہ دیندار لڑکی ہوتی، واقعی بااخلاق لڑکی ہوتی تو ڈائریکٹ کبھی بھی آپ کو شادی کا پیغام نہیں بھیجتی۔ واقعی اگر صحیح لڑکی ہوتی اپنے ماں باپ سے بولتی، گھر والوں سے بولتی کہ میری شادی وہاں سے ہے، آپ سے ڈائریکٹ نکاح کا پیغام، نکاح کا مطالبہ کر رہی ہے، سمجھ لیجیے وہ کریکٹر لیس ہے، اس کے کتنے بوائے فرینڈ ہوں گے اور کتنے کیا ہوں گے، اور آپ کیا جانتے اس کے بارے میں ہیں؟ بس وہ آپ نے علاج کر دیا اور اس طرح سے نمبر ایک وہ ہو گئے۔ تو میں نے سمجھایا دیکھو اس طرح کا کام مت کرو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے آپ کے لیے، پھنس جاؤ گے اس میں۔ اور ایک چیز اور ہے اس میں، اس مسئلے میں جو بھی راقی بنتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، کوئی عالم نہیں ہوتا، کوئی عالم نہیں ہوتا۔ عالم کبھی بھی اپنے آپ رقیے کو اپنا پیشہ بنا ہی نہیں سکتا۔ جو بھی عالم ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی رقیے کو اپنا ذریعہ معاش بنا ہی نہیں سکتا۔ جتنے ہوتے ہیں وہ غیر عالم ہوتے ہیں، 8ویں پڑھ لیے، 10ویں پڑھ لیے، کچھ صورتیں یاد کر لیے اور 12ویں پڑھ لیے اور علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو ٹھگنا شروع کر دیتے ہیں اور پوری خود بھی بدنام ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی، اپنی جماعت کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ تو اس تعلق سے یہ میں موٹی سی بات چل گئی تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کی، الگ سے میں بیان کروں گا انشاءاللہ رقیے کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ ایسا علاج کا طریقہ کہ کوئی مخصوص آدمی ہو اور وہ علاج کرے، اس کو اسپیشلسٹ سمجھا جائے، یہ کہیں بھی نہ صحابہ کرام کے دور میں اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ ہی اسلاف کی زندگی میں ایسا ثبوت ملتا ہے۔ وہ خود اپنا علاج کیا کرتے تھے، ان کی بیویاں خود اپنے بچوں پر نظر بد کا دم کیا کرتی تھی۔ پھر بھائیو علاج کے تعلق سے خاص طور پر میں نے کہا کہ میں ابھی جادو کے علاج کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد اور اسی طرح سے طب نبوی ان کی کتاب ہے، اس کے اندر جادو کے علاج کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے علاج کے تعلق سے 2 چیزیں مسنون ثابت ہے، یعنی آپ کا طریقہ رہا ہے کہ 2 طریقے سے وہ علاج کرتے تھے۔ پہلا طریقہ کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں چیز میں جادو ہوا ہے، انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی فلاں چیز میں جادو ہوا ہے، اس کی بنیان میں یا اس کے لباس میں، اس کے بالوں میں، اس کے انڈر ویئر میں، یا جو بھی چیز اس کے گھر میں استعمال کی ہوتی ہے اس پر جادو کیا گیا ہے، تو اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں چیز میں جادو ہوا ہے تو اس چیز کو ضائع کر دیا جائے، اس چیز کو ختم کر دیا جائے، اور ختم کرنے کا طریقہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کو جلا دیا جائے، لیکن دفن کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ نے جو آپ پر جادو ہوا تھا، لبید بن عاصم یہودی نے آپ پر جادو کیا تھا اور ایک کنویں میں کنگھی میں بال لے کر آپ کے ایک کنویں میں اس کو گاڑا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صحابہ کرام کو لے کر اس کنویں سے نکالا آپ نے اور دیکھا کہ کنگھی میں بال میں اس طرح سے کھجور کی ٹہنی میں گاڑ کر اس طرح سے لپٹا کر تو جادو کر کے وہاں چھپایا گیا تھا، تو آپ نے اس کو نکلوایا اور اس کو زمین میں دفن کروا دیا۔ تو یہ جادو کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس چیز کو ضائع کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اور اسی تعلق سے چیز اور ملتی ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں وہ گرہ لگانے والیاں جو گرہ لگاتی ہیں، گانٹھ لگاتی ہیں۔ اگر جادو گانٹھ کے ذریعے کیا گیا ہو، گرہ کسی میں گانٹھیں لگائی گئی ہو کسی چیز میں، تو اس گانٹھ کو کھول دیا جائے یا گانٹھ کو کاٹ دیا جائے وہاں پر، تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں علماء کرام نے یہ بات کی ہے اور یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور طریقہ جادو کے علاج کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ اگر جادو کا اثر انسان کے جسم کے کسی مخصوص حصے میں ہو رہا ہو، یعنی کسی مخصوص حصے میں درد ہو رہا ہو اور کسی مخصوص حصے کی حالت بدل گئی ہو، تو اس حصے کا خون نکالا جائے، اس حصے میں جو گندا خون ہے وہ نکالا جائے، یعنی حجامہ لگوایا جائے، جس کو ہمارے یہاں ہوتا ہے کپنگ، یا گندا خون نکلتا ہے
پچھنا لگوانے کے ذریعہ، تو وہاں پر اس گندے خون کو نکالا جائے. اور بہت سارے اطباء اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جو بھی بیماری لگتی ہے وہ دو چیزوں کی سے لگتی ہے، یا تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے یا اس کا خون خراب ہو جائے. پیٹ اور خون کے خراب ہونے سے انسان کے جسم میں بیماری لگتی ہے، تو گندے خون کو بھی نکالنے سے علاج ہوتا ہے. اور یہ حجامے کا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور آپ جب معراج کی رات آسمانوں کی سیر پر گئے تو ہر آسمان پر جس فرشتے سے ملاقات آپ کی ہوئی، ہر فرشتے نے آپ سے یہ کہا کہ اے محمد اپنی امت کو حجامے کا حکم دیجیے، اپنی امت کو کہیے کہ وہ حجامہ لگوائے، پچھنا لگوائے. تو اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجامے کے اندر شفا رکھی ہے. گندا خون نکلوائے انسان جسم سے حجامے کے ذریعہ تو اس میں شفا ہے. تو اس میں جادو کا بھی علاج ہے اور شفا ہے، اور یہ بھی طریقہ بیان ہوا ہے. اسی طرح سے ایک اور طریقہ رقیہ کا طریقہ، جیسا کہ میں نے کہا دم کرنے کا طریقہ، یعنی آیات اور دعاؤں کو پڑھ کر دم کیا جائے، قرآن کی آیت کو پڑھ کر، اور جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں جو دعائیں ثابت ہیں، مسنون دعائیں، ان کو پڑھ کر دم کیا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی تکلیف ہوتی تھی، کبھی تکلیف ہوتی تھی تو جبریل امین آتے تھے اور آپ پر دم کرتے تھے. اور دم کے الفاظ میں کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ ارقیک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر میں آپ پر دم کرتا ہوں، آپ پر رقیہ کرتا ہوں. من کل شر من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، آپ کو اذیت دیتی ہے. ومن شر کل نفس، اور ہر نفس کے شرارت سے. ومن شر کل عین، اور ہر بری نظر سے. بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا نام لے کر آپ پر رقیہ کرتا ہوں. تو رقیہ یہی دم کرنا. اور اسی طرح سے قرآنی، یعنی مطلب رقیہ کرنا قرآنی آیات اور دعاؤں کو پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرنا. لیکن اس میں کیا ہے، انسان کو خود اپنے آپ پر رقیہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے اپنے گھر والوں پر کرنا چاہیے. یہی سوچ بنانی چاہیے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار اس کے لیے، اس بیماری کے لیے یہ اسپیشلسٹ ہے اور یہ اس کا کیا ہوا رقیہ یہی فائدہ پہنچائے گا. ایسی سوچ نہیں بنانی چاہیے. خود بھی انسان کو اپنے آپ پر دم کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح سے ایک سوال اس میں یہ ہے کہ کیا علاج کے طور پر ان چیزوں سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے جن کا ثبوت قرآن میں اور حدیث میں نہیں ملتا، لیکن لوگوں کا تجربہ ہے، لوگوں کا مجرب فعل ہے، لوگوں کا مجرب نسخہ ہے جو قرآن و حدیث کے اصول سے نہیں ٹکراتا، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے نہیں ٹکراتا. تو کیا تجربے کی بیس پر بھی جادو، جنات یا شیاطین کے اندر کے اثر کو زائل کرنے کے لیے علاج کیا جا سکتا ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ دیکھو، علاج کا معاملہ عبادات سے نہیں ہے. علاج کا معاملہ عبادات سے نہیں ہے. عبادات میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی اتنا ہی کرنا ہے جتنا اللہ نے بتا دیا یا اللہ کے رسول نے بتا دیا، جتنا قرآن و حدیث کے اندر آ گیا اتنا ہی آپ کو کرنا ہے. نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں انسان کو اتنا ہی کرنا ہے جتنا قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے. لیکن علاج کا معاملہ یہ مباحات سے ہے، اس کا تعلق عبادات سے نہیں ہے. اگر اس میں کسی کا کوئی مجرب نسخہ ملتا ہے جو قرآن و حدیث کے اصل سے نہیں ٹکراتا یا قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے تو اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جادو کے علاج کے لیے پرانے لوگوں نے، اسلاف نے، بہت سارے علماء کرام نے، اور حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ جادو کے علاج کے لیے مجرب نسخہ یہ ہے کہ 7 پتے بیری کے لیے جائیں. 7 پتے بیری کے، تو بیر کا درخت ہوتا ہے نا، اس کے 7 پتے لے کر اس کو پیسا جائے، پتھر پر رکھ کر پیسا جائے، پھر اس کو پانی میں ڈالا جائے اور پھر اس پر قرآن مجید کی چند آیات پڑھ کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا اسی طرح سے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یا قرآن مجید کا جو بھی حصہ ہے
اس کو پڑھ کر جو مریض ہے اس کو 3 گھونٹ پلائے جائیں اور باقی اس کو عرق کو اس بیری کے پتے کے پانی کو پانی میں ڈال کر مریض کو نہلایا جائے تو اس طرح سے یہ مجرب نسخہ ہے کہ اس سے جادو کا اثر زائل ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کا مجرب نسخہ ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. حالانکہ یہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا آپ کو کہ جادو کا علاج اس طرح سے کیا جائے. لیکن چونکہ یہ علاج کا معاملہ ہے اور علاج کا معاملہ عبادات سے نہیں ہے، اس کا تعلق مباحات سے ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے اصول سے اگر نہیں ٹکراتا ہے تو وہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ علاج کے تعلق سے ابھی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب